آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے، پیارا رمضان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی اللہ۔ پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی ناظرین کو ہمارے جناب واسن شاہد صاحب، محترمہ سیدہ ہادیہ ہاشمی صاحبہ اور جناب سلیم شریف صاحب، ہمارے تمام کیمرہ مین، والنٹیئرز، جیب آپریٹر، ہمارے آڈیو کے جناب فہمید احمد خان صاحب، ان کی پوری ٹیم، ہمارے کے ٹی بھائی، ان کی پوری ٹیم یعنی لائٹنگ، اور جو ہمارے ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہیں اس وقت، باقی ہمارے دو پروڈیوسر، ایک موچی کے بعد بیٹھا ہوا ہے، ایک ابھی آ رہا ہے، تو باقی جو ہیں یعنی محی زبر صاحب اور محمود ابھی آئے نہیں ہیں، باقی یہ کہ محمود موچی کے پاس ہے اور باقی موئیز کا پتہ نہیں، اور یہ کہ جو بھی کر رہے ہیں ہمارے کامران بھائی، احتشام، مصباح، خرم، شہزل، ارسلان، تمام لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ٹرانسمیشن کے روح رواں جناب عدیل سوری صاحب اور جناب عمران ساری صاحب، ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور اس کے ساتھ ساتھ محترمہ ہینا امان صاحبہ، اور یہاں پر ہماری دو بچے بھی کھڑی ہیں جو بڑی محنت کرتی ہیں، آمنہ، اور دوسری کا کیا نام ہے؟ آمنہ کے ساتھ کون کھڑی ہے؟ نام کیا اس کا؟ ارم، آمنہ، ارم، ایک ہے مہانور کمانی، بہت سارے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، یہاں پہ بڑے لوگ کام کر رہے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں، سب کو میری دعائیں ہیں، پیار ہے، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہت دعائیں آپ نے کی۔ میں کل گیا تھا اور یہ کہ تھوڑا سا دل کی دھڑکنیں کچھ تیز ہیں، ان کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے لیے کورونری ڈیزیز بتایا گیا ہے، تو اب یہ چیک کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد کہ کیا معاملات ہیں، لیکن کورونری معاملہ ہے تو ہو جائے گا، کارنر میں کر دیں گے اس کو، کارنری یہیں پر ہوتا ہے لیکن کارنر میں کر دیں گے۔ اب میں ایک اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ٹرانسمیشن میں لوگوں کا، خاص طور پہ سلمہ صاحبہ، ڈاکٹر جاوید عالم فاروق کی، ٹیپو بھائی جنہوں نے کل کافی باتیں کی، آزاد جمیل صاحب دعا کی میرے لیے، بہت بہت شکریہ۔ میں آغاز سے قبل کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور پہلے تو میں کچھ ارشادات ہیں، ان ارشادات سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے۔ ارشادات میں بھی پڑھ رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹرانسمیشن کرنے سے پہلے میری ہمیشہ عادت ہے، آج سے نہیں ہے، بہت پرانی عادت ہے کہ پڑھ کر اور تھوڑی سی ریسرچ کر کے پھر آتا ہوں میں، تو آج جو کچھ ارشادات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار تجھ کو تجھ سے سرگوشی کرنے والوں کا واسطہ، پروردگار تجھ کو تجھ سے سرگوشی کرنے والوں کا واسطہ، خشکی اور سمندر میں رہنے والوں کے حق کا واسطہ، میرا انداز دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، مومنین و مومنات کے فقراء کو مالداری و کشادگی عطا فرما، مومنین اور مومنات کے بیماروں کو شفا، صحت، راحت عطا فرما، مومنین مومنات کے مردوں پر اپنی رحمت اور مغفرت نازل فرما، مومنین مومنات کے مسافروں و سلامتی اور غنیمت کے ساتھ ان کو وطن پہنچا۔ ان ساری دعاؤں کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ پھر فرماتے ہیں خدایا بلائیں عظیم ہو گئیں، خدایا بلائیں عظیم ہو گئیں، اندرونی چیزیں آشکار ہو گئیں، پردے چاک ہو گئے، اے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟
خدایا بلائیں عظیم ہو گئیں، اندرونی چیزیں آشکار ہو گئیں، مجھ پر تو بہت ہوئی ہیں، پردے چاک ہو گئے، امیدیں ٹوٹ گئیں، زمین تنگ ہو گئی، آسمان سے بارش رک گئی، تجھ سے مدد مانگی جاتی ہے اور تجھ سے شکوہ کیا جاتا ہے، سختی اور نرمی میں تجھی پر بھروسہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں میرے ظہور کا وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں، جو کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے، آپ سنیوں کا عقیدہ ہے اور اہل تشیعوں کا بھی ہے، تو وہ تو 14ویں صدی میں آنا تو چلے گئے، حدیث ہے۔ میں نے کہا حدیث ہی نہیں ہے یہ، آپ کو پتہ نہیں کس نے بتا دی حدیث ہے۔ اس کے بعد میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں بہت توجہ سے، اور یہ میرے دل کا معاملہ ہے۔ جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں یہ میرے دل کا معاملہ ہے، وہ دل نہیں جو میں ابھی بتا رہا تھا بیمار۔ دیکھیے کچھ دنوں کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ لاک ڈاؤن لگے گا، اگر لگے گا تو اس میں آپ لوگ تو اپنا کچھ نہ کچھ گھر میں چیزیں رکھ لیں گے، لیکن یہ جو باہر جانور ہوتے ہیں، کتے بلیاں جو باہر پھر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ تو بس میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے، ان جانوروں کو پتھر نہیں ماریے گا، ان کو تنگ مت کیجیے گا، اور اپنے گھر میں جو کچھ بھی بچ جائے باہر تھوڑا سا ان کے لیے رکھ دیجیے گا، ہڈیاں بوٹیاں کچھ بھی جو بچ جائے۔ بلیاں تو سب کھا لیتی ہیں، بلیاں تو بہت پیاری ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو کتے ہیں وہ بھی بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ کی تخلیق ہے، ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ نے سب کو اچھا بنایا، تو جانوروں کا بہت خیال کیجیے گا۔ میں نے پچھلے بھی مرحلے میں یہی عرض کیا تھا کہ ان کا خیال کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، لہذا جو بھی گھر میں بچ جائے، دودھ ہو تھوڑا سا وہ باہر رکھ دیا، بلی پی لے گی، تھوڑی سی کوئی ہڈیاں یا جو چھیچڑے وغیرہ بچ گئے وہ ڈال دیں، کتے کھا لیں گے۔ آپ لوگ کھانا کھاتے وقت ہڈی میں سے چربی نکال دیتے ہیں، وہ باہر پھینک دیں، اور کتے کھا لیں گے۔ تو جانوروں کا خیال کریں، یہ بے زبان ہوتے ہیں، یہ بے زبان ہوتے ہیں۔ بے زبان سے مطلب گونگے نہیں ہوتے، بولنا نہیں آتا، لیکن یہ جب آپ ان کو ڈالیں گے تو یہ پتہ کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ یوں کریں گے پھر یوں دیکھتے ہیں۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، جانور یوں دیکھ کرتا ہے پھر یوں دیکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی رزق عطا کر۔ جانور بھی دعا کرتا ہے، تو بس یہ کہ خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ یہ بس ایک چھوٹا سا میسج تھا۔ سیدہ ہادیہ ہاشمی، مسدس مد و جزر اسلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ رسول آخر، نبی مکرم، محترم و محتشم، میرے سرکار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ آپ رحمت ہیں، بے شک آپ دافع البلا ہیں، یقیناً آپ دافع الوبا ہیں، درست، لیکن جب رحمت کو ہم کہتے ہیں رحمت، اس میں 4 حرف ہیں، رے، ہا، میم، تے۔ رے سے ہمارا ان سے رحمت کا رشتہ ہے، ہے سے ان کی حکومت ہے، میم سے وہ ہمارے مشتاق ہیں کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں، ہاں، اور تے سے انہیں اچھے امتیوں کی تلاش ہے۔ دیکھیں اگر آپ یہ سارے کام اس کو رحمت کو سمجھ لیں، اچھی امتی کیا ہے؟ اچھی امتی وہ نہیں ہے کہ جو خالی نماز اور درود پڑھ لیں اور سلام پڑھ لیں۔ اچھی امتی وہ ہیں، رسول اللہ سے کسی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اسلام ہے، سلام کرنا اسلام ہے، صدقہ دینا اسلام ہے، راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو ہٹا دینا اسلام ہے، راستے نہ روکنا اسلام ہے۔ باقی تو ظاہر ہے کہ سب اسلام ہے ہی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ، اور یہ میری عرض داشت بھی ہے، میری گزارش بھی ہے، میری التماس بھی ہے اور میری تمنا بھی ہے۔ دیکھیں آج 25واں روزہ ہے، الحمدللہ پاکستان میں آج 25واں روزہ افطار کیا جائے گا، پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 26واں روزہ، ہفتے کا دن ہے آج۔ اب یہ 25 روزے کے بعد یا تو 5 رہ گئے یا 4 رہ گئے۔ میں نے ان 25 برسوں میں اتنی تیزی سے رمضان کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، میں 25 سال سے رمضان ٹرانسمیشن کر رہا ہوں، تو میں ظاہر ہے کہ پورا مہینہ جانتا ہوں کیسے گزرتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور میں نے جس تیزی سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے معاف کیجیے گا، اس سے مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے خود کتاب لکھی ہے علامات قیامت، اس میں یہ تذکرہ ہے کہ جب قیامت قرب قیامت ہوگا تو رمضان بہت تیزی سے گزرنا شروع ہوگا۔ اب ان 4 دنوں میں آپ کو اچھا امتی بننے کے لیے آپ کے پاس ان 4 یا 5 دنوں میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اب جو شبیں رہ گئی ہیں ان کو اچھی طرح گزار لیں۔ انشاءاللہ 27ویں شب کو ہم ایک بڑی ٹرانسمیشن کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اب میں جو گزارش آپ سے کر رہا ہوں، پلیز دیکھیے، کیا یہ ضروری ہے کہ آپ عید کے روز نئے کپڑے پہنیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ عید پر آپ نئے جوتے لیں؟ کیا آپ بازار جانا بند نہیں کر سکتے؟ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ آپ لوگوں کو میں خوشیاں منانے سے روک رہا ہوں۔ کون اس وقت کووڈ کریئر ہے آپ کو نہیں پتا، آپ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، ماسک بھی نہیں پہن رہے، بازار بھی جا رہے ہیں، چھوڑ دیں، مت کپڑے لیں۔ آپ کے پاس اچھے اچھے کپڑے نہیں ہیں اگر تو پرانے کپڑوں کو دھو کر ان کو دوبارہ پہن لیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بالکل بھی آپ لوگ باز نہیں آ رہے، ملنے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، یہاں پر بھی ہاتھ کوئی نہ کوئی ملا ضرور لیتا ہے۔ اگر آپ احتیاط نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کے بعد جب بیمار ہوں تو بستر علالت پر اپنے رب سے شکوہ مت کیجیے گا، کہ احتیاطیں تو آپ کو بتا دی گئی۔ دوسری بات یہ کہ ایک لیلۃ الجائزہ آئے گی ابھی 29ویں شب کو، تو آپ نے اس جو بھی عید کی رات ہوتی ہے نا، آخری رات، ہاں چاند رات، تو بازار نہ جائیں۔ تو میں نے تو 25 برسوں سے آپ لوگوں کو بازار جاتے دیکھا ہے، تو اگر آپ بازار نہیں جاتے ہیں اس بار، آپ لیلۃ الجائزہ کو ایک مرتبہ مبارک طریقے سے منا کے تو دیکھیے، اپنا احتساب کیجیے، خود احتسابی کیجیے اپنی، تو آپ کو پتہ چلے گا ہم کہاں غلط ہیں کہاں درست ہیں۔ تیسری بات جو کہ میں نے ابھی پہلے کہی، ذرا اس بار
عید سے پہلے پڑوسیوں کے گھر جھانک لیجیے گا. ہم نے جھانکنا چھوڑ دیا ہے. جانوروں کو دیکھ لیجیے گا, اور ہو سکے تو تفریحی مقامات پر جانے کے بجائے اگر ماں باپ حیات ہیں تو کچھ وقت ان کے ساتھ عید کا گزاریے, ان کے پاس بیٹھ جائیں. بچے تو ہوتے ہی ہیں, ان کے پاس بیٹھ جائیں, نہ بیٹھیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماں باپ 60-70 کے بعد اب کووڈ کی وجہ سے جلدی جا رہے ہیں. میں جو چھپا کے بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ جلدی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے پہلے ماں باپ کو بلا رہا ہے. یہ بڑی خطرناک بات, ماں باپ بوڑھے ہی ہوتے ہیں تو وہ جلدی جا رہے ہیں, تو ذرا ان کو وقت دیجیے. چوتھی بات یہ کہ اپنے کام سے اخلاص رکھیں. محنت مزدوری جو کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں, اس میں خلوص سے کرائیے. یہ جو میں آپ کو جو امتی بتا رہا ہوں. پانچویں اور آخری بات آپ سے یہ کہ کسی کو یاد کریں یا نہ کریں, اللہ اور اس کے رسول کو ہر وقت یاد رکھیں, اور یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں. دنیا آپ کے خلاف ہو جائے, زمانہ آپ کے خلاف ہو جائے, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں. ان 5 چیزوں کا خیال کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں سے نوازے گا. یہی وہ رحمت ہے جس کا ذکر ہے, اور اسی سے اسلام کا بول بالا ہے. یہی اسلام ہے. اسلام اور کیا ہے؟ سلامتی, امن, عافیت, پیار, محبت, درگزر, حسن سلوک, رواداری, معنی روی, نرمی, کردار, اخلاق, امن, عاشتی, اور آخری کیا چیز؟ ختم نبوت. تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو اسی طرح سے لے کر چلیں. دیکھیے, میں ابھی ایک دن نہیں آ سکا تو میں نے اپنا احتساب کیا کہ ظاہر ہے کہ سانس لینے میں تکلیف ہے کچھ, تو مجھے پتہ چلا ابھی کووڈ وغیرہ تو نہیں. خیر اس کی رپورٹ بتا دیا مجھے لیب سے آگے کہ فون کی نہیں, آپ کا پازیٹیو نہیں ہے. تو میں پریشان ہوا کہ بھئی دوبارہ تو نہیں ہو گیا. لیکن یہ جو پریشانی ہوتی ہے نا, ہو گیا یا نہیں ہو گیا یا فلاں, یہ پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ رحمت کو سمجھ لیں. اب دیکھ, میں بہت کچھ چیزوں میں پریشان رہا, تہمت ترازیاں, الزام, گندے گندے الزام. تو میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا. مجھے تو اپنے بھی چھوڑ کے چلے گئے, لیکن میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا. آج میں سرخرو ہوں, چیزیں سامنے آ گئی. آپ سے بھی میں یہی کہوں گا کہ بس یہ کہ پریشان نہ ہوا کریں. میں پریشان ہو جاتا ہوں, دوسرے پریشان. دیکھیے, دنیا میں سارے رشتے عارضی ہیں, میں یہ سمجھاؤں. آپ کسی کو محبت دیں, پیار دیں, وہ سب بھول جاتا ہے, وہ سب بھول جاتے ہیں. ہم لوگ پرانا سب بھول جاتے ہیں. کوئی نئی چیز آئے اس کو یاد رکھتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر. دیکھیے, چھوڑنے کے لیے تو لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں, چھوڑنے کے لیے تو بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. بہانہ نہیں ہوگا تو چھوڑیں گے کیسے آپ؟ تو بس اس کو اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں اور زندگی کو زندگی سمجھ کر گزاریں کہ یہاں پر کچھ دنوں کا قیام ہے اور اس کے بعد یہاں سے جانا ہے. ہاتھیہ. ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یارو, نہیں حق سے کچھ اسے
محبت کو بہرا کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا. بھائی واہ دیا. تعصب دنیا کی سب سے بدترین شے ہے. تعصب یعنی پریجوڈس دنیا کی سب سے بدترین شے ہے. عصبیت، قومی عصبیت، نسلی عصبیت، دفتری عصبیت ہے، ہاں تو قومی، ہاں لسانی عصبیت، یہ سب عصبیتیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. تعصب جو ہے وہ یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ زبان ہماری والی نہیں بولتا، کوئی دوسری زبان بولتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. اللہ نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور آپ کو قبیلوں اور گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے. یہ ساری چیزیں آپ کی پہچان کے لیے. کوئی بٹ ہے، کوئی ملک ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو بھلا مسلمان بھی ہو ہیں. اور کیا تھا آگے؟ مرزا بھی ہو، بتاؤ تو بھلا مسلمان بھی ہو. ہاں کیا تھا، کیا دوسرا مثال، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے کیا؟ پہلا مثال کیا تھا؟ نہیں یاد آپ کو اقبال کا؟ ہاں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ تعصب سے نبی نے ہٹایا. ابو جہل کو تعصب تھا کہ اس کا بنی مخزوم قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے، اس سے بڑا کوئی قبیلہ نہیں. تعصب ختم کیا، سارے قریش کو جمع کیا، ان کو تعصب سے نکالا. آج ہمیں سب سے زیادہ نقصان تعصب کی وجہ سے ہو رہا ہے. پورا پاکستان اگر کسی چیز کا شکار ہے تو تعصب کا شکار ہے. جن کو نوکریاں ملنی چاہیے ان کو نوکری نہیں ملتی، جن کا شہر ہے ادھر نوکریاں دی جاتی ہیں. کراچی والوں کو، کراچی شہر میں اوشینوگرافی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی کراچی میں ایک سمندر کراچی میں ہی ہے بھائی. اوشینوگرافی ڈپارٹمنٹ میں بھی دوسرے صوبوں کے لوگ آئے ہیں، تو یہاں کراچی والوں کو نوکری. تو کراچی والے پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی تعصب ہے. نہیں، تعصب نہیں ہے. یہ آپ سے کراچی والوں تعصب نہیں کیا جا رہا، حق تلفی کی جا رہی ہے. There is a difference between تعصب and حق تلفی. تعصب کوئی نہیں کرتا یہاں. پاکستان میں تعصب سے کہیں زیادہ حق تلفی ہے، ضد ہے. ہم ضد کرتے ہیں، ہمارے اندر ضد ایسی آ جاتی ہے کہ ہم جب کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو قوم سمجھتی ہے کہ شاید یہ فلاں قوم. مثال کے طور پہ کوئی ملک ہو، کوئی بٹ ہو، کوئی وہ کسی جعفری صدیقی سے ضد میں آ جائے تو آپ پلٹ کر ہی کہیں گے یہ تو تعصب ہو رہا ہے. نہیں، تعصب نہیں کہیں، یہ حق تلفی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. ہمارے نبی نے یہ جب تعصب ختم کیا، تعصب آپ کو گونگا اور بہرا کر دیتا ہے، اندھا بھی کر دیتا ہے. کچھ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ ایک آدم کی اولاد ہیں. کیا گھر میں اگر کسی بچے کے ساتھ ماں باپ زیادہ محبت کریں اور کسی سے کم کریں، یا کسی بچے کو وہ اچھا کھلونا لا کے دے دیں اور کسی کو اچھا کھلونا نہ دیں، تو کیا تعصب ہے؟ حق تلفی ہے. اسے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ برابر چاہیں سب کو. بچے کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو وہ چیز نہیں ملی جو وہ چاہتا تھا اور وہ چیز کسی اور کو مل گئی. تعصب آپ کو اس اندھیرے غار میں لے جاتا ہے کہ جہاں سیاہ چیونٹیاں رینگ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قدم ان سیاہ چیونٹیوں پر نہ پڑے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے تعصب آپ کو اندھا، گونگا، بہرا کر دیتا ہے، آپ کا سب کچھ آپ سے چھین لیتا ہے. ہمارے نبی نے یہ تعصب ختم کیا. قوموں کا تعصب، قبیلوں کا تعصب، اب پرانی روایات کا تعصب، سارے تعصبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روند ڈالے اور کہا کوئی تعصب نہیں. اگر تمہیں فخر کرنا ہے تو اس بات پر کرو
کہ تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو. تمہارے لیے فخر کا یہی باعث ہے بس, اور میں تمہارا آخری نبی ہوں. اس کے علاوہ کیا 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 فخر کے لیے ہے کیا آپ کے پاس؟ مولا علی کہتے ہیں یہ انسان کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ چربی سے دیکھتا ہے, ہڈی سے سنتا ہے, گوشت سے بولتا ہے. چربی سے دیکھتا ہے, ہڈی سے سنتا ہے, گوشت سے بولتا ہے, اور پیٹ میں غلاظت لے کے پھرتا ہے. کس بات کا فخر کرتا ہے؟ ہماری پرائیویسی ہے, ہمارا کون سی پرائیویسی؟ کاہے کی پرائیویسی؟ کہاں سے آئی یہ پرائیویسی؟ یہ دو تو بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ ہر وقت, کہاں پرائیویسی آپ کے ساتھ؟ جہاں جائیں گے تو آپ کے ساتھ ہے. آپ تین ہیں ایکچولی, ایک نہیں ہے. ہاں ٹیکنیکلی تو آپ چار ہیں, کیونکہ اللہ بھی آپ کو دکھ رہا ہے. ویسے آپ تین ہیں, ایک آپ ہیں, ایک رائٹ والے بھائی ہیں, ایک لیفٹ والے بھائی ہیں. اور پھر آپ ان کے ساتھ ایک زیادتی بھی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ نماز نہیں پڑھتے, جب آپ نماز نہیں پڑھتے, یہ ان کو 5 سلام چاہیے آپ سے, ان کو 5 سلام چاہیے, آپ نہیں دیتے. کیونکہ السلام علیکم رحمۃ اللہ, وہ خوش ہو جاتے ہیں, میں سلام کیا, السلام علیکم رحمۃ اللہ, وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. یہ خوش ہوں گے تو اچھا اچھا لکھیں گے, وہ خوش ہوں گے تو برا لکھنا چھوڑ دیں گے. خیر ایسا نہیں کہ برا لکھنا چھوڑ دیں گے, لکھیں گے تو اللہ کے حکم سے, لیکن سلام کیجیے. اچھا سلام میں ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, ہمارے ایک اور مسئلہ ہے, ایک اور تعصب ہے, وہ بھی میں تعصب بتاتا ہوں, بڑا عجیب و غریب تعصب ہے. تم نے ہمیں سلام نہیں کیا ہے بھائی, آپ کر لیں. نہیں ہم تو بڑے ہیں. اچھا بڑے, حدیث سنا دو. بڑا یا چھوٹا جو سلام پہل کرے وہ میرے قریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو سلام کرتے تھے پہلے. یہاں بڑے کہتے ہیں ہمیں چھوٹے سلام کریں. اچھا بڑوں کی جان نکلتی ہے, آپ یوں بیٹھے رہیں گے, اب چھوٹا ہے جی سلام نہیں کیا. یہ جو کہہ رہے ہیں آپ, اگر آپ ہی کہتے ہیں السلام علیکم تو کیا برا ہو جائے گا؟ ہے نہیں, آپ سلام سی. السلام علیکم کا مطلب ہے اللہ کی آپ پر سلامتی ہو, اور وعلیکم السلام کا ہے کہ آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. تو اگر اس نے آپ پر نہیں بھیجا سلام تو آپ بھیج دو. جھگڑا کرتے بھائی اس میں, سلام نہیں کیا. اب میں آپ کو بتاؤں, آپ سعودی عرب جائیں عمرے پر یا حج پر, جب بھی جس ہوٹل میں بھی آپ رکیں گے وہاں پر لفٹ میں آپ کو جو بھی ملے گا السلام علیکم, وہ آپ کو جانتا بھی نہیں. اب میں ایک حدیث بتاتا ہوں. علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا. اچھا اب آپ کیا کریں گے؟ سڑک پر چلتے ہوئے کسی کو کہیں گے نا السلام علیکم, وہ رکے گا, ہاں ادھر ہے, میرا آپ سے کیا تعلق بھائی؟ ارے بھائی میں نے سلام کیا یار, میں نے. ہاں لڑکیوں کو مت کیجیے گا, آپ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لڑکیوں کو سلام کر رہے ہوں, سب کو کریں. تو کہے گا میرا آپ سے کیا تعلق؟ بھائی سلام میں پہل کرنا دین کا حکم ہے, یہ حکم ربی ہے. یہاں بھی تعصب, ہاں حکم ربی ہے, یہاں بھی تعصب. تو اس تعصب کو نکالیے. بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا سلام میں, سلام میں پہل کرنے والا بڑا ہوتا ہے, جو بھی سلام میں پہل کرے. یہ بھی گھروں میں ہمیں, ہاں بچوں کی تربیت کے لیے اچھا ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ بچوں سلام کرنا سیکھو, بڑوں کو سلام کرتے پہلے. لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر آپ کر لیں, اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. مسدس مد و جزر اسلام ماشاءاللہ ہادیہ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں. میں ابھی ہادیہ سے, مائک نہیں رکھا ہے, مائک لانا ہے بیٹا, نہیں تم رکھو. ابھی میں ہادیہ سے ایک نعت, لا بیٹا لا دے دو. وہ تمہیں آتی ہے؟ اللہ اللہ. اچھا پڑھو. اللہ 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 اللہ. پڑھوں گا, تم نے اللہ اللہ پڑھنا ہے جیسے میں رکا, ٹھیک ہے نا؟
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافرته اللہ 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 أزكى النسبي على حسبي كل عربي في خدمته اللہ 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 ساعتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته اللہ 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 سو محمد ہیں اپنے آقا اسی نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. ہم ملیں گے پڑھ مل کر نا ایک اور نعت پڑھیں گے ساتھ انشاءاللہ. آج پڑھیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے. آج ہم لوگ آخری وقت میں جب افطار سے پہلے انشاءاللہ ایک نعت بناتے ہیں. ابھی دونوں چلتے ہیں وہاں پہ, پھر پڑھیں گے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور روشن جہان ہے